अब हम अबू यहया का वो किस्ब और दजल व फरेब वाला क्लिप प्ले करने लगे हैं जिसके अंदर इसने चंद सेकंड के अंदर ये बात काटी मौलाना इसहाक के क्लिप से। इन्होंने कहा कि नबी आते रहेंगे, नबूवत दायमा है, ठीक है, और इसी बेस पे कुफर और इर्तदाद के फतवे मौलाना इसहाक पे लगाए। तो ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए, फिर इस पे बात करते हैं और इसकी किस्ब बयानी को उसके बाद एक्सपोज करते हैं। लिहाजा हम मिर्ज़ाइयों के एतराज़ का जवाब ये देंगे कि नबूवत ख़त्म नहीं हुई, नबूवत दायमा है। कहते हैं नबूवत तो क़यामत तक जारी है, नबी आते रहेंगे। बहुत ख़तरनाक सवाल है। अरे तो जान नहीं हर कोई छुड़ा सकता, मैं ही सिर्फ छुड़ा सकता जिन्हें शेख इब्न अरबी पढ़िया तो दीन समझिया भाई कोई बंदा ना कहे कि नबूवत बंद है। यह खतरनाक गल है। ये कहो कि मनसब नबूवत बंद है, पोस्टिंग नहीं होनी। हुण कोई ऐलान नहीं कोई शख्स कर सकता कि मैं नबी हाँ, ना लोगों को कहूगा मैनू मनो या अपने बारे कह जरा नहीं मनता काफिर है। यह गल नहीं, यह खत्म। ये की है मनसब नबूवत, मगर डिग्री मरतबा कमाल सब मौजूद। जिवें इत्थे बहुत सारे लोग MSc होने, मगर अगर हुकूमत ने उन्होंने ओहदा नहीं दिता, अफसर नहीं वो खवा सकते, ना नहीं रख सकते, वो हुकूक नहीं इस्तेमाल कर सकते, मगर मरतबे के लिहाज ना कई खादम साहब ना आला होने तालीम याफ्ता। उम्मत च फैद नहीं बंद यार, नबूवत दायमा इन्हूं कहना चाहिए। इस उम्मत के अंदर भी नबूवत जारी है। नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, कितना बड़ा ये कुफर है और कितना बड़ा इर्तदाद है। अब भी हम उन लोगों को दावत फ़िक्र देते हैं जो इनको उलमा समझ कर इनके पीछे चले हुए थे। ये इसहाक झालवी साहब, ये कौन सा इल्म है जो इंसान को इर्तदाद में ले जाए, जो इंसान को ख़त्म नबूवत के हवाले से ही इतने हसास और इतने अहम मौजू में गुमराह कर दे, वो कौन सा इल्म है। इसहाक झालवी साहब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी नबी आते रहेंगे। कितना ख़तरनाक अकीदा है। कहते हैं कि नबूवत ख़त्म नहीं हुई, नबूवत तो जारी रहेगी। हाँ, नबूवत का ऐलान गलत है, नबूवत का ऐलान जुर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि ग़ुलाम अहमद कादियानी ने सिर्फ ये जुर्म किया कि उसने नबूवत का ऐलान किया। नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, यानी नबूवत का अब भी इम्कान है, नबी तो अब भी आते रहेंगे। नऊज़ुबिल्लाह। तो नाजरीन, अब असल क्लिप मुलाहिजा कीजिए जिसमें मौलाना ने क्या फरमाया, वो आप खुद सुन लीजिए। कोई बंदा ना कहे कि नबूवत बंद है। यह खतरनाक गल है। ये कहो कि मनसब नबूवत बंद है, पोस्टिंग नहीं होनी। हुण कोई ऐलान नहीं कोई शख्स कर सकता कि मैं नबी हाँ, ना लोगों को कहूगा मैनू मनो या अपने बारे कह जरा नहीं मनता काफिर है। यह गल नहीं, यह खत्म। ये की है मनसब नबूवत, मगर डिग्री मरतबा कमाल सब मौजूद। जिवें इत्थे बहुत सारे लोग MSc होने, मगर अगर हुकूमत ने उन्होंने ओहदा नहीं दिता, अफसर नहीं वो खवा सकते, ना नहीं रख सकते, वो हुकूक नहीं इस्तेमाल कर सकते, मगर मरतबे के लिहाज ना कई खादम साहब ना आला होने तालीम याफ्ता। उम्मत च फैद नहीं बंद यार, नबूवत दायमा इन्हूं कहना चाहिए। उम्मत च फैद नहीं बंद यार, नबूवत दायमा इन्हूं कहना चाहिए। इस उम्मत के अंदर भी नबूवत जारी है। बिल्कुल कमाल मेरे की कमाल है। दो कि अल्लाह गल करे उहदे नाल जारी है, नाला आख देंगे चल हाँ मैं नहीं कशवा नहीं फरने, कोई नहीं ऐसी गल। बिल्कुल कमाल मेरे की कमाल है। दो कि अल्लाह गल करे उहदे नाल जारी है, नाला आख देंगे चल हाँ मैं नहीं कशवा नहीं फरने, कोई नहीं ऐसी गल। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ऐलानिया फरमाया कि तुहाडे तो पहलियां उम्मतां दे अंदर ऐसे लोग होंदे सी जिहड़े मुहद्दिस होंदे सी, मैंने गैर यकून अंबिया, नबी नहीं सी होंदे, मुहद्दिस होंदे सी। अल्लाह उन्हां नाल कलाम करदा सी। नबी नहीं सी होंदे, मुहद्दिस होंदे सी। अल्लाह उन्हां नाल कलाम करदा सी। और कलाम के आम जोड़े आलम से गुजारा कुरान से पता लगता पाया, और सब तक ना किया। मूसा अलैहिस्सलाम की मां से कुरान का वही आई, हज़रत मरियम से अल्लाह का फरिश्तियों के जरिए कलाम होया। वो जे उम्मत एडी गई गुजरी भी इतने नहीं हुण कलाम होना, तो पत्थर बह गया। फिर पल्ले की है, मिर्ज़ाई सच्चे नहीं थोड़ की है। इस तो कलाम जारी है। रुत बस वो मनसब का दावा नहीं करना, किसी नहीं कहना भी मैं नबी हाँ, या लोगों ने मनवावे या उम्मत बनाए जो है ना मिर्ज़ाइयों ने किया, यह जुर्म है। मगर उम्मती रह के इसे दीन से चल के अगर अल्लाह का उत्ते नाम है, हजूर ने फरमाया अगर मेरी उम्मत जो होए उन्होंने चो एक तो उम्र भी है ना, रज़ी अल्लाह तआला फरमाया। सही बुखारी है मसला, ये मुहद्दिस और मुकल्लम और मुफहम है ही। मगर उम्मती रह के इसे दीन से चल के अगर अल्लाह का उत्ते नाम है, हजूर ने फरमाया अगर मेरी उम्मत जो होए उन्होंने चो एक तो उम्र भी है ना, रज़ी अल्लाह तआला फरमाया। सही बुखारी है मसला, ये मुहद्दिस और मुकल्लम और मुफहम है ही। तो नाजरीन, आपने इसमें मुलाहिजा कर लिया, मौलाना ने कैटेगोरिकली रद्द किया कि मनसब नबूवत बंद है। फिर उन्होंने कहा ऐलान नबूवत भी बंद है।
پھر مولانا نے کہا پوسٹنگ بھی نئے نبی کی بند ہے. ٹھیک ہے, صرف اور صرف انہوں نے جس چیز کا اقرار کیا وہ غیر نبی کی کرامت کی مثال دی. انہوں نے کرامت کی, اس کے محدث ہونے کی مثال دی, اور اس میں نبی علیہ السلام کے دور میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری سے مثال دی. تو آپ یہ بتائیے کہ جب مولانا لا نبی بعدی کے کانٹیکسٹ میں آپ اس مسئلے کو لے کے آ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے دور میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت لوگوں کو بیان کر رہے ہیں, تو کیا اس کا مطلب آپ یہ نکالیں گے کہ لا نبی بعدی کا مطلب مولانا اسحاق نے یہ لے لیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبوت جاری ہے؟ بالکل نہیں ہے, ایسی بالکل کوئی بات مولانا اسحاق نے نہیں کہی. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ بات اب واضح ہو جانی چاہیے کہ مولانا اسحاق نے یہ بات کہی کہ صرف کرامات نبوت یا پھر امت کے اندر, نبی علیہ السلام کی امت کے اندر جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کرامات یا ان کا اللہ تعالیٰ سے کسی مسئلے کے اوپر واضح کر دینا ثابت ہوا, اسی طریقے سے امت کے اندر اور نیک لوگوں کے اوپر بھی اس طریقے سے یہ کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں. لیکن پھر میں ریپیٹ کر دوں, مولانا نے اس میں کیٹیگوریکلی کہا کہ منصب نبوت بند ہے, اعلان نبوت بند ہے, نبوی کی یا نبوت کی یا نبی کی پوسٹنگ بند ہے. ٹھیک ہے, تو اب امید ہے کہ آپ کے اوپر یہ بات واضح ہوگی کہ آپ نے مولانا اسحاق نے غیر نبی کی امتی کی, نبی علیہ السلام کی امتی کی کرامت یا اس کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی یا اللہ تعالیٰ سے ایک کلام کی یا اللہ سے ایک کشف کی بات کی, نہ کہ آپ نے جو اعتراض اٹھایا, نہ کہ جو آپ نے دجل و فریب کے ذریعے سے کذب بیانی کے ذریعے سے الزام لگایا, اس کا مولانا اسحاق کے موقف سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب نور پوری کا اگلا اعتراض دیکھیے اور اس کے فوری بعد مولانا نے اس کا کیا جواب اصل میں ویڈیو کے اندر ہی دیا, وہ دیکھیے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ کو بتا دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ وہی آنا بند نہیں ہوئی, وہی آتی رہے گی, وہی بھی جاری ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کلام جاری, یہ تھی وہی کہہ لو جو مرضی کہہ لو, ایڈی گل کوئی نہیں. مرضی کہہ لو یار وہی تو ایڈا پچھتاؤندے جے, اینا تڑپ دے جے, اللہ تے واہ رب کہہ نہ ہلاندہ, اے انہاں دے ہتھیار سمجھو. مسلمانوں گل کوئی نہیں, آندے اللہ آندا شہد کی مکھی کو وہی کی, شہد کی مکھیاں نو وہی آن تے سمجھ دے نیک آدمیاں نو وہی نہ آوے. واہ رب کا اللہ نے موسیٰ دی ماں نو وہی کی تھی, قرآن دا لفظ ہے. وہی وہی تو گھبراؤن دی لوڑ نہیں. جس گل دا رولا پائی نہ وہی دا نہ الہام دا نہ کشف دا, رولا ہے بھی کوئی شخص ان کہنا میں نبی مقرر ہویا تے میرے تے ایمان لیاؤ تے نہیں لیاؤ تے کافر, اے بند. حالانکہ اس حوالے سے بھی قرآن و سنت کے واضح دلائل موجود اور امت کا اجماعی اور اتفاقی نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی نہیں آتی. ایڈی گل کوئی نہیں. مرضی کہہ یار وہی تو ایڈا پچھتاؤندے جے, اینا تڑپ دے جے, اللہ تے واہ رب کہہ نہ ہلاندہ, اے انہاں دے ہتھیار سمجھو. مسلمانوں گل کوئی نہیں, آندے اللہ آندا شہد کی مکھی کو وہی کی, شہد کی مکھیاں نو وہی آن تے سمجھ دے نیک آدمیاں نو وہی نہ آوے. واہ رب کا اللہ نے موسیٰ دی ماں نو وہی کی تھی, قرآن دا لفظ ہے. وہی وہی تو گھبراؤن دی لوڑ نہیں. جس گل دا رولا پائی نہ وہی دا نہ الہام دا نہ کشف دا, رولا ہے بھی کوئی شخص ان کہنا میں نبی مقرر ہویا تے میرے تے ایمان لیاؤ تے نہیں لیاؤ تے کافر, اے بند. اے ختم ہے قصہ. تینوں اللہ گلاں دسدا کوئی پیش گوئیاں دا, بسم اللہ رسولہ دے امتی ہون پر ایک نام ہے. بھئی اس شکل جاری, کشف اور الہام کہہ لو, تفہیم کہہ لو, تحدیث کہہ لو, اللہ دے رسول نے نہ رکھے محدث مکلم فہم کہ اللہ انہوں نے سمجھاؤں دا اور بڑے بڑے نقطے سمجھاؤں دا. بھئی اس شکل جاری, کشف اور الہام کہہ لو, تفہیم کہہ لو, تحدیث کہہ لو, اللہ دے رسول نے نہ رکھے محدث مکلم فہم کہ اللہ انہوں نے سمجھاؤں دا اور بڑے بڑے نقطے سمجھاؤں دا. ناظرین ابھی آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی, وہ بھی جو ابو یحییٰ نے کاٹی, اور جو اس کا باقیہ حصہ کچھ تھا جو کہ ان کو سمجھا سکتا تھا کہ مولانا نے کیا بات کی کہ وہی کس طرح کی جاری ہے.
مولانا نے غیر نبی کی بات کی، مولانا نے محدث کی بات کی، مولانا نے مکلم کی بات کی، مولانا نے مفہم کی بات کی، مولانا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک مسئلہ سمجھنے یا سمجھانے کی بات کی، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ اس ذریعے سے بڑے بڑے مسئلے لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب امید ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ غیر نبی کو اللہ تعالیٰ جب کوئی بات سمجھاتا ہے تو اس کو ہم نبی والی وحی کا نام نہیں دے رہے، اور نہ ہی مولانا اسحاق نے اس کو وحی مطلق یا وحی کا نام دیا، نہ ہی یہ کہا کہ یہ بھی وہی وحی ہے جو نبیوں کے اوپر آتی ہے، نہ تو یہ کہا کہ وہی وحی ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبیوں کے اوپر آتی تھی وہی امتیوں کے اوپر آ رہی ہے۔ مولانا نے صرف اور صرف محدث، مکلم اور مفہم، یہ غیر نبی کے لیے یہ ٹرمز یوز کی جو کہ احادیث سے ہی ڈرائیو کر کے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مثال بھی بیان کر کے سمجھا دی۔ اور صحیح بخاری سے جو مثال مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں پیش کی کہ غیر نبی سے بھی جس طرح سے محدث، مکلم یا مفہم کی بات کی، اس کے لیے ہم آپ کی سکرین پہ صحیح بخاری کا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا ترجمہ و تشریح مولانا محمد داؤد راز صاحب کی پیش کر رہے ہیں کہ شاید آپ کو اپنے فرقے کے بابا جی کے اوپر یقین آ جائے کہ وہ محدث کا معنی اس حدیث کے فہم سے کیا لے رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ترجمے میں بھی وہ یہ بات لکھ رہے ہیں، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد محدث کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں ہی بیان کر رہے ہیں کہ محدث دال کے فتحہ کے ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے اس کے ولی کے دل میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت عمر کو یہ درجہ کامل طور پر حاصل تھا، یعنی مکمل طور پہ حاصل تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی اور کو بھی یہ بات حاصل ہو سکتی ہے آئندہ۔ ٹھیک ہے، کئی باتوں میں انہی کی رائے کے مطابق وہی نازل ہوئی، اس لیے آپ کو محدث کہا گیا۔ تو اب کیا اس سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ نبی کی وحی کی بات کی جا رہی ہے داؤد راز صاحب کی طرف سے؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں سمجھیں گے۔ تو اللہ ہدایت دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے مولانا اسحاق کے اوپر ایک ایسا جہالت بھرا فتویٰ لگایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شعور ہی وہی ہے کہ ہوش حواس میں پیغمبر وصولتا ہے اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ لوگوں تک اس کو پہنچاؤ، اور جو نہ مانے وہ کافر ہو جائے۔ بات تو اس وہی کی اور ایک وہ ختم ہے۔ اب یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو کہہ رہا کہ اس طرح کام کر، آنکھوں کو کہہ رہا اس طرح دیکھو، کانوں کو، اس کا تو منکر ہی سوال تو اس وحی کا جو انبیاء سے مخصوص ہے کہ وہ جانتے تھے کہ وحی آ رہی، ہم یہ وحی نہیں، یہ غیر شعوری، وہ جانتے ہوتے تھے کہ اب پیغام آ رہا، پھر انہیں یقین ہوتا تھا اس پر کہ اس میں ملاوٹ نہیں، شیطانی، پھر اس کے پہنچانے کے وہ ذمہ دار تھے کہ لوگوں کو کہو کہ مجھ پر یہ حکم آ رہا ہے، اور لوگ ذمہ دار تھے کہ مانیں گے تو مومن رہیں گے، نہ مانیں گے تو کافر۔ وہ وہی بند ہے۔ اب کشف ہو، الہام ہو، کوئی ماں کا لال لوگوں کو نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر یہ ہوا تم بھی مانو، جو نہیں مانتا وہ کافر، ایسی بات نہیں۔ جی بات کو غلط رنگ میں دے دیتے ہیں، غلط چیز کو فاقی غلط کیا دینا کوئی بری بات نہیں، مگر کفر سے کافر ہو گیا، کافر ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ بات کو غلط رنگ میں دے دیتے ہیں، غلط چیز کو فاقی غلط کیا دینا کوئی بری بات نہیں، مگر کفر سے کافر ہو گیا، کافر ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟